وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله دخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ مل کر نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سفر المظفر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف اور چند ہی دنوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا. محرم ہو یا سفر المظفر کا مہینہ ہو، ان دونوں مہینوں میں ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شرک میں مبتلا اور کچھ لوگ بدعت میں مبتلا. تو جس شخص کا عقیدہ توحید پختہ ہوگا وہ شرک سے بھی محفوظ اور بدعت سے بھی محفوظ. تو اسی مناسبت سے آج کے مختصر سے خطبہ میں عقیدہ توحید کی اہمیت اور شرک کی ابتدا کیسے ہوئی اور ہمارے ماحول معاشرے میں شرک کی کیا صورتیں پائی جاتی ہیں، اور آئندہ جمعے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوگا. محترم سامعین، عقیدہ توحید تمام عقائد میں سے پہلا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے.
کئی بار عرض کر چکا ہوں، جس کا عقیدہ توحید پختہ، اس کے تمام عقائد پختہ، اس کے تمام اعمال پختہ. جو عقیدہ توحید میں کمزور، اس کے تمام عقائد کمزور، تمام اعمال کمزور. اخروی فلاح و نجات کے لیے، اخروی فلاح و نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. نمبر ایک ایمان یعنی عقائد، اور نمبر دو اعمال صالحہ. اخروی فلاح و نجات کا دار و مدار ان دو چیزوں پر ہے، جس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا فرمائی ہے. پہلے سپارے سے شروع ہوں اور آخری سپارے تک اللہ نے متعدد مقامات پر ایمان اور اعمال صالح ان دونوں کا اکٹھے بھی ذکر فرمایا اور کہیں ان دونوں کا الگ الگ ذکر بھی فرمایا. لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کثرت سے ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کا ذکر فرمایا. تو اخروی فلاح و نجات کے لیے انہی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. ایک آیت پہلے سپارے سے، ایک درمیان سے اور ایک آخر سے. پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. پہلے سپارے سے آپ دیکھیے سورہ بقرہ رکوع نمبر 3، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، جو نیک اعمال کرتے ہیں. کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، وہ ان باغات میں سے اپنے مرضی کے پھل کھائیں گے، اور جب وہ پھل کھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہ جو ہم پھل کھا رہے ہیں یہ پھل دیکھے دیکھے لگتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ آج تک ہم نے محسوس نہیں کیا. جو اس پھل کا ذائقہ ہے وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہ ہوا، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم نے کھایا ہوا. تو جنت کے جو پھل ہیں، ظاہر ہے کہ دنیاوی جو پھل ہیں یہی پھل وہاں پر ہیں، لیکن ان کا ذائقہ ہوتا ہے، ہوگا یہی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں چیزوں کا اکٹھے ذکر. قرآن کے درمیان میں دیکھیں سورہ کہف 15واں سپارہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ فرما رہے ہیں وہ جنت الفردوس کے مہمان ہوں. قرآن کا آخر دیکھیے 30واں پارہ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا والعصر، اللہ فرما رہے ہیں مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں، ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے اور اعمال کیے. ایمان اور عمل صالح اخروی فلاح و نجات کا دار و مدار ان دو چیزوں پر ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. ان دو چیزوں پر اخروی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے. اور پھر ان دونوں کا آپس میں تعلق دیکھیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا تعلق یوں سمجھیے جیسے ایک درخت کی جڑ ہو اور دوسرا درخت کی شاخیں. ایک عمارت کی بنیادیں اور اس کی دیواریں، جو یہ تعلق ہے وہی ایمان اور اعمال صالحہ کے درمیان تعلق ہے. کسی درخت کی اگر جڑیں مضبوط ہیں،
اس کی شاخیں بھی مضبوط، وہ درخت بھی مضبوط۔ کسی مکان کی اگر بنیادیں مضبوط ہیں تو اس کی دیواریں بھی مضبوط ہوں گی، پورا مکان مضبوط ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی درخت کی جڑیں کمزور ہیں تو پھر اس کی شاخیں مضبوط نہیں ہو سکتی، درخت مضبوط نہیں ہو سکتا، ایک نہ ایک دن وہ درخت گر جائے گا، گرنے کا خطرہ باقی رہے گا۔ اگر مکان کی بنیادیں مضبوط نہیں تو دیواریں مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ مکان مضبوط نہیں ہو سکتا، عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی، اس کے گرنے کا خطرہ ہمیشہ رہے گا، ایک نہ ایک دن وہ مکان گر جائے گا۔ اب یوں سمجھیے کہ ایمان یہ جڑ ہے، اعمال صالحہ اس کی شاخیں، ایمان بنیاد ہے، اعمال صالحہ اس کی دیواریں ہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال مضبوط ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ ایمان کمزور تو پھر اعمال بھی کمزور۔ ہر وقت یہ انسان خطرے میں ہے، کسی بھی وقت یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیسے؟ اگر ایمان میں تھوڑا سا بھی شرک شامل ہو گیا، ایمان میں، ایمانیات میں تھوڑا سا شرک شامل ہو گیا تو ایمان گیا، اعمال گئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو معبود بنا لے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا۔ اللہ کو چھوڑ کر جب بندوں کو معبود بنائیں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور پھر اس سے اگلی آیت ہے، اللہ فرمانا فحبطت اعمالهم، ایمان تو گیا ہی گیا، فحبطت اعمالهم، اللہ فرمانا ان کے سارے اعمال ضائع، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ تو ایمان اور اعمال صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال صالحہ مضبوط ہوں گے، اور اگر ایمان کمزور تو پھر اعمال کمزور۔ اگر ایمان میں تھوڑا سا بھی شرک شامل ہو گیا تو پھر ایمان بھی گیا اور اعمال صالحہ بھی گئے، دونوں ختم۔ اور پھر شرک تو ایسا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرمائے بے شک میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہوں معاف کر دوں، ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا کہ پھر وہ ایمان کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ انہو من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ فرمایا اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور اللہ ظالموں کا کبھی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو شرک کی معافی نہیں، ایمان خراب ہوتا ہی شرک سے ہے، جب ایمان خراب تو اعمال خراب، اور جب ایمان اور اعمال یہ دونوں ضائع پھر انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ اب شرک کی جو مین وجوہات ہیں وہ دو ہیں، افراط اور تفریط، یہ دو چیزیں شرک کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ افراط حد سے زیادہ کسی چیز کو بڑھا دینا، اور تفریط حد سے زیادہ کسی کو کم کر دینا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام،
انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کو ان کے اصل مقام مرتبے سے اتنا بڑھانا کہ خدائی درجے تک پہنچا دینا، ان میں خدائی صفات ڈھونڈنا، یہ افراد ہے، یہ زیادتی ہے۔ انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کو ان کے اصل مقام مرتبے سے اتنا اوپر کرنا کہ خدائی درجے تک پہنچ جائیں، خدائی صفات ان میں ڈھونڈنا، یہ افراد ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یا انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، ان کو ان کے اصل مقام مرتبے سے نیچے گرانا، یہ تفرید ہے، یہ بھی شرک ہے، بے ادبی ہے، گستاخی۔ یہ افراد اور تفرید، یہ شرک کی میں دو وجہ ہے۔ انسان کسی کے مقام مرتبے کو اتنا بڑھائے کہ خدا تک پہنچا دے، یا نعوذ باللہ اتنا نیچے گرا دے کہ گستاخی تک پہنچ جائے، یہ افراد تفرید، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں کو اللہ نے جو کافر قرار دیا وہ افراد کی وجہ سے، یہودیوں کو جو کافر قرار دیا وہ تفرید کی وجہ سے۔ عیسائیوں کو کیسے؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے بڑے کہ خدا تک ان کو پہنچا دیا، افراد کا شکار ہو، یہی تو شرک ہے۔ اور یہودی موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کی اتنی انہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی کہ تفرید کا شکار ہوئے۔ اللہ نے دونوں کے متعلق آیات مبارکہ آگے چل کے بتاؤں گا، دونوں کے متعلق کہا کہ یہ کافر ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح عیسائی افراد کی وجہ سے کافر قرار دیے گئے، یہودی تفرید کی وجہ سے قرار دیے گئے، فرمایا اے میری امت، نہ مجھے یہودیوں کی طرح میری شان میں گستاخی کرنا، نہ عیسائیوں کی طرح مجھے خدائی درجے تک پہنچانا، ورنہ تم بھی کافر اور مشرک ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی۔ اور پھر یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من مات وهو یشرک باللہ دخل النار، جو شخص اس حالت میں مرا، من مات، جو شخص اس حالت میں مرا، وهو یشرک باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ بغیر توبہ کے مرا۔ اگر ایک شخص شرک کرتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر تو معافی ہے، لیکن توبہ نہیں کی، من مات، اس حالت میں مرا، وہ یشرک باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو افراد اور تفرید سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کو ان کے اصل مقام مرتبے پر رکھنا ہے، نہ حد سے بڑھائیں گے خدائی درجے تک پہنچا دیا، نہ حد سے نیچے گرائیں گے بے ادبی اور گستاخی کرنے لگ جائیں۔ افراد تفرید سے بچیں گے، سیدھا جنت میں پہنچیں گے۔ اگر افراد تفرید کا شکار ہوئے تو پھر بن بھرے کے جہنم میں پہنچیں گے۔ اب شرک کی ابتدا کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام فوت ہوئے، 1000 سال ان کی عمر تھی۔ ان کی وفات کے بعد اب کچھ لوگوں نے جس چیز کو دیکھا اس سے ہمیں نفع حاصل ہو رہا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ کسی چیز کو دیکھا اس سے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے ڈر سے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ آدم علیہ السلام کی قوم میں ہوا۔ لیکن جو ہمارے ہاں شرک کی بیماری ہے، یہ نوح علیہ السلام کے دور کی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ نوح علیہ السلام، ان کی قوم میں 5 بزرگ گزرے تھے، اور حقیقی معنوں میں بزرگ تھے، نیک تھے، خدا رسیدہ تھے، اور خود بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی، اپنے مریدین کو بھی خدا کی عبادت کہتے تھے، لوگ بھی خدا کی عبادت کرتے تھے، ان کا کہنا مانتے تھے۔
اب جب وہ پانچوں بزرگ فوت ہوئے، اب ان کے ماننے والے، ان کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، وہ غمزدہ رہنے لگی کہ ان کو بہت زیادہ محبت تھی ان بزرگوں سے، حد سے زیادہ محبت تھی، افراد کا شکار ہو چکے تھے۔ اب وہ ان بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے، لیکن بزرگوں سے محبت تھی اور بے انتہا محبت تھی۔ اب شیطان نے اپنا کام کیا، شیطان ایک بزرگ کے روپ میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا بھی دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک بزرگ تھے، خود بھی نیک کام کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، تمہیں بھی اچھائی کی تلقین کرتے تھے، تو اب تم نے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، لیکن چونکہ تم غم زدہ ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے مجسمے بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں تسلی ہوتی رہے، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ اب وہ بہکاوے میں آ گئے، ان پانچوں بزرگوں کے انہوں نے مجسمے بنائے اور انہیں دیکھ کر تسلی ہوتی تھی انہیں، اور شروع میں کیا تھا، بس یہی تھا کہ تسلی ہوتی تھی، باقی کام تو اپنا عبادت بھی اللہ کی کرنی، اور لیکن ایسا ایسی محبت ان کے دل میں بیٹھی کہ انہیں کی پوجا شروع کر دی، وہی نظریں، منتیں، چڑھاوے سب کو شروع ہو گئے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بس وہ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ پھر اللہ نے اسی قوم میں نوح علیہ السلام کو بھیجا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہیں آنے والے بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ لیکن قوم نے کیا کہا، قال الملأ، قوم کے سرداروں نے، قوم کے وڈیروں نے کیا کہا، انی لنراک فی ضلال مبین، اے نوح بے شک ہم تو تجھے گمراہ دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، قال یا قوم لیس بی ضلال، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنا رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم باز نہ آئی۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میری نافرمانی نہ کرو، واتبعوا من لم يزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، تم اس کی پیروی کرتے ہو، نہ تمہارے مال کا مالک ہے نہ ہی تمہاری اولاد کا مالک ہے، وہ خود بھی خسارے میں تم بھی خسارے میں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یہ تمہارے ساتھ بہت بڑا مکر ہو رہا۔ لیکن قوم کیا کہنے لگی، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، قوم ایک دوسرے سے کہنے لگی تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ، اور نہ چھوڑنا، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ، یہ پانچ بزرگ نوح علیہ السلام کی قوم میں جس کے انہوں نے مجسمے بتایا تھے، اللہ نے ان کا نام لیا ہے، اور قوم کیا کہنے لگی، تم اپنے اولاد کو مت چھوڑنا، جو وہ کر کے کہہ کے گئے ہیں اس کو مت چھوڑنا۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، جب کسی کو سمجھایا جائے اور میرا ابا جان میرے دادا ایسے کرتے تھے، میرے اولاد ایسے کرتے تھے تو میں کیوں نہ کروں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہی، جب سمجھ میں نہ تو نوح علیہ السلام نے کہا، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
زرد زمین پر ایک کافر بھی نہ بچے. تو شرک کی ابتدا بیماری نوح علیہ السلام کے دور سے, اور وہ بھی 5 تن کو ماننے والے تھے. 5 بزرگ میں نے نام لیا, قرآن کی آیت پڑھی. اب نوح علیہ السلام کو کہہ رہے تم گمراہ ہو. نوح علیہ السلام کو کہتے تھے تمہیں ان 5 تنیوں کی مار پڑی ہے جو تم نعوذ باللہ وقالوا مجنون وازدجر. قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم انہیں کہتی تھی تو گمراہ بھی ہے, تو پاگل بھی ہے, تو دیوانہ بھی ہے, تو مجنون بھی ہے. تو اگر آج مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ تم وہابی ہو, تم منکر ہو, تم بے ادب ہو, تم گستاخ ہو, تو دل چھوٹا مت کیا. نوح علیہ السلام کی قوم یہی تو کر رہی تھی, کہہ رہی تھی. پھر صرف یہی نہیں, جس نبی جس پیغمبر نے توحید کا علم بلند کیا اس کی قوم نے اسے یہی کہا کہ تو بزرگوں کا منکر ہے, تو بے ادب ہے, تو گستاخ ہے, تو وہابی ہے. ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں آئے. مشرکین مکہ نے 360 جو بت بنا رکھے تھے وہ معمولی نہیں, بزرگوں کے تھے. وہ بزرگوں کے مجسمے تھے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو. اور سب سے بڑے حضرت ابراہیم اور اسماعیل, ان دونوں کے مجسمے بنا رکھے تھے. اور پھر اپنے آپ کو دعویٰ کیا تھا, ہم دین ابراہیمی کے پابند ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں. 360 بت پھر بھی کہہ رہے ہم مشرک نہیں. میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے. میرے اور آپ کے آستینوں میں, ہمارے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں. اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو جن پکے مسلمان ہیں, ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان نہیں, لیکن ہم سے کوئی سنت والا کام ہوتا بھی نہیں. ہر شرک و بدعت مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہے اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پکے مسلمان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جب دعوت تبلیغ کی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے باوجداد کو چھوڑ دیں, ان بتوں کو چھوڑ دیں, ان بزرگوں کو چھوڑ دیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تو ساحر ہے, تو جادوگر ہے, تو مجنون ہے, تو دیوانہ ہے, نعوذ باللہ تو پاگل ہے, ہم سمجھدار ہیں. تو آج بھی یہی چیز ہے, یہی کیفیت پائی جاتی ہے. جو بھی پیغمبر آیا اس نے دعوت و توحید اس کا علم بلند کیا, لیکن جو شرک ابتدا ہے, شرک کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, انبیاء, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کو ان کے اصل مقام مرتبے سے اتنا بنایا جائے کہ خدا تک پہنچا دیا جائے, یہ بھی شرک ہے. اگر انبیاء, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کو ان کے مقام سے نیچے گرا دیا جائے, یہ بید بھی گستاخی, یہ بھی شرک ہے. عیسائیوں نے بھی ایسے کیا. پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں, پھر کیا کہا, قرآن کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. وقال المسیح, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, تم عبادت کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اس پر جنت حرام ہے, ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وما للظالمین من انصار, اور اس کا کوئی بھی مددگار نہیں. اور اس سے میں کیا کہا, عیسائی کہتے تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کچھ عیسائی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا, اور کچھ کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ, نعوذ باللہ کہ خدا ایک نہیں 3 مل کر ایک خدا ہے, اللہ, مریم اور عیسیٰ. لقد کفر الذین, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ لوگ بھی کافر ہیں, ان اللہ ثالث ثلاثہ, جو کہتے ہیں 3 مل کر ایک ہیں. وما من الہ الا الہ واحد, اللہ فرمائے کوئی تمہارا معبود نہیں الا واحد, صرف ایک اللہ. اور اس آیت میں کیا کہا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے اور وہ رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی رسول ہے, اپنا کام کر کے چلیں گے. کانا یاکلان الطعام, اور وہ دونوں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. اللہ کھاتا پیتا تھوڑی.
تو عیسائی کب کافر ہوئے؟ جب انہوں نے عیسیٰ کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، نعوذ باللہ، ان کو انہوں نے خدا تک پہنچا دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کب کافر اور مشرک ہوئے؟ جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو نعوذ باللہ خدا تک پہنچا دیا، انہی کی پوجا شروع کر دی، انہی کے بت بنا لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ قرآن پاک میں کیا ہے، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کاربند کہتے تھے، نام ابراہیم کا لیتے تھے بت پرست، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ سورہ مریم کے اندر کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر آپ اپنی کتاب قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے۔ کیوں؟ انہو کان صدیقا نبیا، وہ بے شک سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبی، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان جس کی تو عبادت کرتا ہے نہ تو وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ابراہیم خود مسلمان تھے، نہ یہودی نہ عیسائی اور نہ ہی مشرک، اور اس کا نام لے کر مشرکین مکہ بتوں کا پجاری۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس طرح یہود و نصارہ افراد تفرید کا شکار ہوئے، فرمایا اے میری امت تم افراد تفرید کا شکار نہ ہونا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ اور پھر فرمایا تم ایسے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، اگر یہودی اور عیسائی کسی بل میں گھسے تھے تم بھی اسی بل میں گھسو گے۔ اور آج پھر دیکھ لیجیے، اگر یہود و نصارہ افراد تفرید کا شرک و بدعت کا شکار ہوئے تو یہ امت بھی شرک و بدعت میں شکار ہو چکی ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ کچھ علماء ایسے جو بڑا بڑا منبر پر بیٹھ کر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت شرک نہیں کر سکتی، حالانکہ ایسی حدیث بولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے ماحول معاشرے میں کتنے زیادہ دیکھتے ہیں کہ شرک پایا جاتا ہے، بدعات پائی جاتی ہیں۔ تو افراد اور تفرید، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ کو ان کے اصل مقام مرتبے پر رکھیں گے تو شرک و بدعت سے بچ جائیں گے۔ جب ہم انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کو ان کے اصل مقام مرتبے سے اوپر بڑھائیں گے یا نیچے کریں گے تو پھر شرک و بدعت اور کفر۔ اب قادیانیوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے آقا کی شان میں گستاخی کی تو نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ عقیدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن مرزا قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کا دروازہ انہوں نے کھول دیا، تو انہوں نے آقا کی شان میں گستاخی کی، کافر ہو گئے۔ اسی طرح کچھ نام نہاد مسلمانوں نے حدیث کا انکار کیا۔ کیسے کہ احادیث تو لکھی گئی 100 سال کے بعد، نعوذ باللہ یہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسے بدبخت آج بھی ہمارے ماحول معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جب انہوں نے حدیث کا انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول معاشرے میں کچھ لوگ نام اہل بیت کا لیتے، نام 12 اماموں کا لیتے، لیکن اہل بیت اور 12 اماموں کے متعلق ان کے عقائد غلط ہیں، نعوذ باللہ، وہ ان کو ان کا مقام مرتبہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے غلط عقائد نظریات اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، نعوذ باللہ کہ ان 12 اماموں کا مقام تمام انبیاء سے زیادہ ہے، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ نعوذ باللہ لکھا ہے کہ یہ 12 امام یہ سب کچھ جانتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کے متعلق انہی لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتے تھے۔ 12 اماموں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور موت کے متعلق بھی جانتے تھے، کب مرنا اور انہیں موت کا اختیار بھی تھا۔ اب ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔
جنہوں نے اہل بیت اعظام اور ان اماموں کو اللہ تک پہنچایا، دائرہ اسلام سے خارج، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور یہ میری رائے نہیں، یہ تمام اولیاء کرام اور علماء کرام کی رائے ہے، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ تو ان کی بات۔ ہم اپنے اہل سنت میں دیکھیں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ کچھ جاہل لوگ ہم دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اتنا اوپر تک لے کر جاتے ہیں کہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب پوچھا جائے تو وہ برمنا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، حالانکہ عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، صرف اللہ کی۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ چیزوں کا اختیار تھا، یعنی مختار کل، لیکن حقیقت میں مختار کل صرف ایک اللہ ہے، وہ کون؟ اللہ۔ اب لوگ مشکل کشا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حالانکہ حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ تو یہ بیماریاں ہمارے اندر شرک کی صورت میں پائی جاتی ہیں جب میں اور آپ اللہ کی صفات غیر اللہ میں ڈھونڈیں گے، تو یہ شرک ہے، آسان سی بات ہے۔ جو اللہ کی صفات ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہے، وہ غیر اللہ میں نہیں پائی جا سکتی، اگر پائی جا سکتی ہے تو وہ انتہائی ناقص ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ کا بھی دیکھو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا محدود ہے، ہمارا سننا محدود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا محدود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا محدود ہے۔ اللہ وہ ایسی ذات ہے جس کا سننا دیکھنا لامحدود ہے۔ اللہ کے اندر ساری کی ساری صفات کامل ہیں، اللہ کے علاوہ سب میں ساری صفات ناقص ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے۔ جب ہم ان دونوں میں فرق رکھیں گے میرا اور آپ کا عقیدہ درست رہے گا۔ اگر نعوذ باللہ ہم نے خالق کی صفات غیر اللہ میں ڈھونڈی، مخلوق میں ڈھونڈی، بزرگوں میں ڈھونڈی، اولیاء اللہ میں ڈھونڈی، تو پھر یہ کفر شرک ہے۔ اولیاء اللہ ان سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، بزرگوں کا احترام مگر ان کی قبروں پر سجدہ حرام ہے۔ اولیاء کرام بے شک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا انکار نہیں، لیکن ان سے مانگنا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان کو حاجت روا ماننا، ان کو داتا کہنا، ان کو غریب نواز کہنا، ان کو گنج بخش کہنا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو کہا سنا اللہ سمجھنا عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا